السلام علیکم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدری حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ میں ذیشان مجاہد، اسلام پاکستان کے یوٹیوب چینل سے آج بات کریں گے اسپریچویلٹی از کنیکٹڈ ٹو اللہ، یا روحانیت کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے جڑا ہے۔ کیسے؟ روحانی دنیا میں جو ہے میں سیلف، اٹ از اباؤٹ سیلف، ٹھیک ہے، یا میں کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اب میں ایک لفظ، ایک ورڈ ہے، اس کے معنی، میننگز بدلتے رہتے ہیں۔ کیسے بدلتے ہیں؟ مثلا اگر باپ سامنے ہو تو یہ میں جو ہے وہ بیٹا ہے، اور اگر بیٹا سامنے ہو تو یہی میں جو ہے وہ باپ ہے۔ اب غور طلب بات اس میں یہ ہے کہ جب تک اس میں کے کوئی مد مقابل نہ ہو تو اس میں کی جو سمجھ کوئی نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ مد مقابل ہے کون، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مد مقابل جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہماری میں کے، ٹھیک ہے۔ اگر مقابل میں خدا ہے تو یہ میں جو ہے بندہ ہے، ٹھیک ہے، غلام ہے۔ سامنے اگر سفر ہے تو جو ہے وہ میں مسافر ہے۔ تو میں اس طرح جو ہے وہ بدل جاتا ہے بغیر کہے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے رنگ جو ہے وہ بدلتے جاتے ہیں، کیونکہ جو شے سامنے آتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ میں بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چند کے میں وہی ہوتا ہے۔ تو طریقہ کار، راز کی بات یہ ہے کہ اس میں کو جاننے کے لیے اپنے بچپن کی اگر تصاویر آپ کے پاس موجود ہوں، کسی کے پاس بھی، بہن بھائی کے پاس، سننے والے جو بھی ہیں آپ، تو وہ لازمی دیکھیں، اپنی بچپن کی تصاویر نکالیں تو پھر مان بھی جائیں گے آپ یہ بات، اور آہستہ آہستہ باریکی سے یہ سمجھنے بھی لگیں گے کہ یہ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس دوسری تصویر میں بھی میں ہوں اور وہ بھی میں ہوں۔ مطلب تصاویر آگے سامنے رکھیں تو دیکھیں کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ کیسے چینج ہوئے ہیں، بدلتی گئی ہے آپ کی یہ جو میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس ایک میں اتنے زیادہ جو میں ہیں تو یہ سمجھنا بڑا ہی مشکل کام ہے کہ اس ایک میں کتنے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ یہ غور کریں کہ اصل میں ہے کیا۔ اگر وہ میں ہوں تو یہ میں کون ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کیا جلتی ہوئی ریت ہم ڈھونڈ رہے ہیں، صحرا میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ ہم ہیں تو وہ کون ہے، وہ ہم ہیں تو یہ کون ہے، کچھ اور ہی آئینہ میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اصل میں کون ہے، آئینے کے اندر والا میں ہے یا باہر والا میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا مطلب ہماری یہ باڈی جو ہے یہ میں ہے، یا اس میں پائی جانے والی جو روح ہے جس کی وجہ سے یہ باڈی زندہ ہے وہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی کنفیوژن پیدا ہوئی پڑی ہے یہاں پہ۔ تو یعنی کہ میں اپنی نگاہ میں ہوں، یا جو یا رب وہ تیری نگاہ میں ہے، یا وہ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں کو پہچاننے کے لیے ایسی نگاہ کی تلاش کریں جس کا فرمایا ہوا ہے کہ آپ کے لیے جو وہ بات ہے جس کا کہا ہوا آپ کے لیے سند ہو، یا جس کی بات آپ مانتے ہوں، وہ نگاہ ہی فیصلہ کرتی ہے کہ میں کیا ہوں۔ آپ اپنے ایمان کا فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ نگاہ والا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ نگاہ والا کہتا ہے کہ بندے آج تیرا ایمان مکمل ہے، اس لیے اس میں کا فیصلہ وہی رب کرے گا، ٹھیک ہے، جس نے اس میں کو بنایا ہے۔ تو جو مقابل ہے اس کے مطابق میں کا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے کسی نظر میں علامت ہوں خود پسندی کی، کسی نگاہ میں ایک ذرہ تراب ہوں میں ایک
فرد ہوں، مجھ سے ہے ملتوں کا ظہور، حقیقتوں کو جنم دینے والا خواب ہوں میں. تو یعنی حقیقتیں مجھ سے ہیں حالانکہ میں خواب ہوں. ٹھیک ہے، تو میں پچھلے دور کا آخری بندہ ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے میری نگاہ اگر ماضی میں جائے تو میں پہلا انسان ہوں. ٹھیک ہے، تو اگر مستقبل میں جائے میں تو آگے یہ قافلہ مجھ سے چلتا جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے غور کریں کہ میں زمانہ ساز بھی ہوں اور زمانہ جو ہے وہ مجھ سے بھی بنا رہا ہے. تو زمانہ مجھ سے ہے اور میں زمانے سے ہوں. یہ بات کسی شاعر نے کہہ دی ہے، لیکن جیسے آپ سنتے ہیں یہ کہ میں زمانہ مجھ سے اور میں زمانے سے ہوں، یہ ویسے ہی اس نے نہیں کہہ دی. ٹھیک ہے، کسی شاعر نے یہ فقرہ یا جملہ مصرع ایسے ہی نہیں بول دیا. یہ واردات اس کے ساتھ ہوئی ہے کوئی، اس پہ اس نے کسی شے کا مشاہدہ کیا ہے، تب یہ بولا ہے بندے نے جس نے یہ کہا کہ میں زمانہ مجھ سے ہے اور میں زمانے سے ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ اکیلا یعنی مراد سنگل ون میں سمجھ نہیں آ سکتا کسی کو بھی، بلکہ اکیلا میں سمجھ آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اور سمجھ آنا اکیلا جو ہے وہ میں ناممکن ہے. جب آپ میں کے سامنے کسی کو دیکھیں گے تب اس کے بعد میں کی سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، مدعا گفتگو یہ ہے میری کہ آپ سے زیادہ سچا سامنے آ جائے تو آپ تھوڑے سے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، اور اگر جھوٹوں میں ثابت ہو جائیں گے یا ہوں گے تو سچے. ٹھیک ہے، اس لیے دعا کریں کہ اللہ آپ کو میں سے آگاہ کرے. ہمارا ایک کالم بھی تھا، یا آپ پڑھیں تو آپ سب یہ پتہ کرنے پر لگ جائیں کہ آج سے ابھی سے کہ یہ اصل میں کون ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے اندر بے شمار جو چھپے ہوئے ہیں میں، اور باہر یہ جو ہے بار جو ہے وہ بدلتے بھی رہتے ہیں. ابھی جو زندگی کے سفر میں آپ کا جو میں ہے، جو نام ہے ماں باپ کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کا نام، اس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ زندگی گزار رہے ہیں زندگی کا. ٹھیک ہے، تو ہم زندگی کا آخری سفر تک جو ہے ہمیں یہ میں کا نام ہمارے ساتھ رہے گا، اور سفر کا جب اختتام ہوگا تو اس میں کا جو آپ کا نام ہے وہ چھن جائے گا. ٹھیک ہے، آپ سے پھر اس میں کا نام جو ہے وہ میت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر نام کوئی باقی نہیں رہتا. پھر کہتے ہیں لوگ اس میت کو دفن کرو. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے بھی کون ہیں؟ وہی اپنے جو ہمارے میرے آپ کے اپنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں، میاں بیوی بچے اولاد کہتی ہے جاؤ اسے دفن کرو. ٹھیک ہے، تو کوئی اگر ہے کہ میت کیا ہوتی ہے، یا کوئی کہے کہ کیا میت کیا ہے، اس کا پورا نام لو، یعنی ذیشان اس کا نام لو، یہ تو ذیشان ہے، مگر وہ کہیں گے کہ بھائی اب یہ میں جو ہے یہ ذیشان نہیں، یہ میت ہے. ٹھیک ہے، تو نام جو دیا گیا تھا وہ واپس لے لیا گیا. کنہوں نے دیا تھا؟ ماں باپ نے، لوگوں نے. اب اس میں کا نام پیدا ہونے سے پہلے بھی کوئی نام نہیں ہے، اور صرف پیدائش سے موت تک کے سفر کا نام جو ہے وہ ذیشان ہے. نہ اس سے پہلے کوئی نام تھا اور نہ اس کے بعد کوئی نام ہوگا. ٹھیک ہے، اگر تو یہ نام ہے پھر آگے یہ بے نام ہوگا، تو روح کا نام نہیں رکھا جا رہا. تو روح جو ہے وہ روح ہی ہے، وہ امر ربی ہے. تو اب اس روح کا نہ کوئی باپ ہوتا ہے نہ کوئی اس کی ماں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، روح کی تو نہ ہی کوئی اس کا بہن بھائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کسی کے ذہن پر یا کسی کے ذہن میں یہ ساری بات سننے کے بعد کوئی سوال باقی ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھا کریں، میں جواب دوں گا آپ کی ہر بات کا، ہر سوال کا. بس سوال آپ کی ذات کے متعلق ہو. ٹھیک ہے، پھر جواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. تو آگے دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں.